اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب مناقب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 481 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و اسمہ عبداللہ ابن عثمان ولقبہ عتیق. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل ہے. ان کا نام عبداللہ ابن عثمان تھا اور ان کا لقب عتیق تھا. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوری عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے روایت کی ثوری سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو الاحوص سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابرأ الى کل خلیل من خلہ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابن ابی قحافۃ خلیلا وان صاحبکم لخلیل اللہ. میں ہر دلی دوست سے اس کی دوستی سے بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو قحافہ کے لڑکے کو بناتا. مراد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کو ضرور دلی دوست بناتا. اور بے شک تمہارے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فرما رہے، اور بے شک تمہارے ساتھی اللہ ہی کے دلی دوست ہے، خلیل ہے. هذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن ابی سعید و ابی ہریرہ و ابن عباس و ابن الزبیر. اس باب میں حضرت ابو سعید، ابو ہریرہ، ابن عباس اور عبداللہ ابن الزبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، فضائل، حالات کچھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیے. آپ علیہ السلام کے مفصل حالات شمائل میں آگے انشاءاللہ العزیز وہ آئیں گے. اب یہاں سے امام ترمذی رحمہ اللہ حضرات صحابہ کرام کے فضائل شروع فرما رہے ہیں. عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کسی ایسی قلبی کیفیت پر مطلع کیا جو دخول جنت کا باعث ہو، تو آپ نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات اس صحابی کے حق میں ارشاد فرمائی. اب یہاں پر عزیز طلباء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر ہم اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی اس پر کیا ضرورت ہے ان پر اعتماد کی، ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنے والے ہیں، شریعت کو جاننے والے ہیں، تو یاد رکھیے گا ملت اسلامیہ زمانے کے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں اپنے اپنے دور میں ہر وقت میں یہ نقل اور توارث کے ذریعے سے ثابت ہوئی ہے. صحابہ کرام نے جہاں آئندہ نسل کو دین پہنچایا ہے، وہاں جزیرۃ العرب سے نکل کر پوری دنیا میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچایا تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غائبین تک پیغام پہنچانا تم شاہدین کا کام ہے. تو صحابہ کرام نے وہ پیغام پہنچایا. اب اگر ہم صحابہ کرام پر اعتماد نہ کریں،
ان کی توقیر اور تعظیم نہ کرے اور ان کو معتمد نہ قرار دے، تو پھر عزیز طلباء کرام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی کا مطلب سمجھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا اور ملت اسلامی کی ہر طرح سے حفاظت کی، اس کو دوسرے ادیان سے خلط ملط ہونے سے محفوظ کیا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام پر اعتماد نہ کریں تو پھر نقل و توارث سے اعتماد اٹھ جائے گا اور دین کا استناد ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ فضائل والے ہیں۔ تو اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے یہاں پر شروع کیا۔ اس روایت میں عزیز طلباء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی دوست سے، اس کی دوستی سے بے تعلقی کا اظہار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول وہ خود اللہ کے خلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، تو اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی ابراہیم بن سعید الجوہری نے، انہوں نے اسماعیل بن ابو اویس سے، انہوں نے سلیمان بن بلال سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار، ہم میں افضل اور ہم میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن الجریری عن عبد اللہ بن شقیق قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں روایت کی احمد بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے اسماعیل بن ابراہیم سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے عبداللہ ابن شقیق سے، وہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ایو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ قالت ابو بکر، وہ فرماتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب میں پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر کون؟ قالت عمر، پھر انہوں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ قالت ثم ابو عبیدہ ابن الجراح، انہوں نے پھر فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قلت ثم من، راوی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد، قال فسکتت، راوی کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی، اس کے بعد جواب نہیں دیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہاں پر جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا عزیز طلباء کرام، تو یہ ان کے اپنے علم کے موافق تھا، یہ ضروری نہیں کہ حقیقت میں اسی طرح ہو۔ ام المؤمنین نے جو محسوس کیا، جو انہوں نے آپ علیہ السلام کے باتوں سے سمجھا، وہی بیان کیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن ابي حفصة والأعمش وعبد الله
ابن صہبان و ابن ابی لیلہ و کثیر النوائی كلهم عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے سالم ابن ابو حفصہ سے اور عامر سے اور عبداللہ ابن صہبان سے اور ابن ابی لیلہ سے اور کثیر النوا سے، ان تمام حضرات نے روایت کی عطیہ سے، اور انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل الدرجات العلا لیراہم من تحتہم کما ترون النجم تطالع فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منہم وانعما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بلند درجات والوں کو وہ لوگ جو ان سے درجات میں نیچے ہوں گے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں پر طلوع ہونے والے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً ان بلند درجات والوں میں سے ہے، بلکہ دونوں اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وقد روی من غیر وجہ عن عطیہ عن ابی سعید، یہ روایت ایک اور طریقے سے عطیہ سے انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، یہ ایک اور طریقے سے بھی مروی کیا گیا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن ابي المعلى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال. ہمیں روایت کی محمد ابن عبد الملک ابن ابو الشوارب نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے ابن ابو المعلى سے، انہوں نے اپنے والد ابو المعلى سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا ان رجلا خیرہ ربہ بین ان یعیش فی الدنیا ما شاء ان یعیش ویأکل فی الدنیا ما شاء ان یأکل وبین لقاء ربہ فاختار لقاء ربہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو اس کے پروردگار نے دو باتوں کا اختیار دیا، ایک وہ دنیا میں جتنی زندگی چاہے گزارے اور دنیا میں جو چیز کھانا چاہے وہ کھائے، دوسری بات اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، یعنی وہاں کی نعمتوں سے وہ فائدہ لینے والا بن جائے. تو اس بندے نے، اس آدمی نے اپنے پروردگار سے ملنے کو پسند کیا. قال فبکا ابو بکر فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون من هذا الشیخ اذ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا صالحا خیرہ ربہ بین الدنیا ولقاء ربہ فاختار لقاء ربہ. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس شیخ پر، اس بڑے حضرت پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا. آپ علیہ السلام ان کا تذکرہ کر رہے کہ اس کو اس کے رب نے دنیا کے درمیان اور اپنے رب سے ملنے کے درمیان اختیار دے دیا، پس اس نے اپنے رب سے ملنے کو ترجیح دی. تو مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے. قال فکان ابو بکر اعلمہم بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے زیادہ جانتے تھے اس بات کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. فقال ابو بکر بل نفدیک بآبائنا واموالنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلکہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، یعنی جو افتاد آپ پر آنے والی ہے، آپ پر پڑنے والی ہے، وہ ہم پر پڑے، ہمارے ماں باپ اور اولاد پر پڑے، آپ پر نہ پڑے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس احد امن الینا فی صحبته وذات یده من ابن ابی قحافة ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابن ابی قحافة خلیلا
ود و اخاء ایمان مرتین او ثلاثا و ان صاحبکم خلیل اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے میں ابو بکر سے زیادہ کوئی مجھ پر احسان کرنے والا نہیں ہے، تو ساتھ رہنے میں اور مال خرچ کرنے میں ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے کو دوست بناتا، دلی دوست یعنی ابو بکر صدیق کو دلی دوست بناتا، مگر قلبی محبت اور ایمانی اخوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ فرمائی، ولیکن ود و اخاء ایمان، کہ قلبی محبت اور ایمانی اخوت بس یہی ہے، اور تمہارے ساتھی یعنی اپنی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہ ہی کے دلی دوست ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وفي الباب عن ابي سعيد هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن ابي عوانة عن عبد الملك بن عمير باسناد غير هذا ومعنى قوله امن الينا يعني امن علينا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث غریب ہے، اور اس حدیث کو ابو عوانہ سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے اس سند کے علاوہ دوسرے سند کے ساتھ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب امن الینا یعنی امن علینا، الینا یہ علینا کے معنی میں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ابي النضر عن عبيد بن حنين عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی احمد بن الحسن نے، انہوں نے عبداللہ ابن مسلمہ سے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے ابو النضر سے، انہوں نے عبید ابن حنین سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو 2 باتوں کا اختیار دیا۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی رونق دے جتنی وہ چاہے، اور دوسری بات کہ وہ ان نعمتوں کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے، پس اس نے ان نعمتوں کو چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ فقال ابو بکر فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں۔ قال فعجبنا فقال الناس انظروا الى هذا الشيء يخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عند اللہ وهو يقول فدیناک بآبائنا و امہاتنا۔ پس ہم نے اس بات سے تعجب کیا، راوی کہتے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ اس شیخ کو دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک بندے کے بارے میں فرما رہے کہ اللہ نے اس کو دنیا کی زندگی کا اختیار دیا جتنا وہ چاہے، اور اپنے پاس آنے کا اختیار دیا، اور یہ شیخ کہتا ہے فدیناک بآبائنا و امہاتنا کہ ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کرتے ہیں، یعنی اس بات کی کیا ضرورت۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر هو اعلمنا به۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی شخصیت تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ اس بات کے اوپر سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے اس کا فرمان کا کیا مطلب ہے، یعنی اب جدائی کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوة الاسلام لا تبقین فی المسجد خوحة الا خوحة ابی بکر۔ بے شک لوگوں میں سے
زیادہ احسان کرنے والا مجھ پر ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا، دلی دوست بناتا، تو ضرور ابو بکر کو دلی دوست بناتا۔ لیکن صرف اسلامی بھائی چارہ ہی ہے، اور مسجد نبوی میں ہرگز کوئی کڑکی باقی نہ رکھی جائے مگر سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کڑکی کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عزیز طلباء کرام، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بلا فصل بننا تھا، اور ان کو مسجد میں آنے کے لیے کڑکی کی ضرورت ہوگی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو جاننے سمجھنے میں اللہ جل شانہ نے کتنا ملکہ اور کمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا کہ جو بات صحابہ کرام بعد میں سمجھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے اس اختیار کا کیا مطلب ہے۔ یعنی مطلب یہی ہے کہ اب ہمارے محبوب کا دنیا میں وقت توڑا رہ گیا ہے اور محبوب کی جدائی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اس بات سے کہ میرے محبوب جب دنیا میں نہ ہو تو زندگی کا کیا مزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح محبت اور عشق اور صداقت نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔